नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई। कौम नूह में ये शिरक जो लोग करते थे इसकी वजह क्या बनी। वो कौन से 5 बड़े बुत थे जिसकी इबादत कौम नूह किया करती थी और क़यामत से पहले ये 5 बुत क्यों मंजर आम पर आएंगे। अल्लाह ताला के नज़दीक शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा गुनाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। ये शिरक जो है लोगों ने मुख्तलिफ तरह से किया और सारी दुनिया में हर दौर में शिरक होता रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम तक दुनिया में शिरक नहीं था, बल्कि सब लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे। कहा जाता है कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि उनको कहा जा रहा है कि फ़लाँ चीज़ों की ताज़ीम करो और उनकी ताज़ीम करने की वजह से तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। उन चीज़ों में फिर लोगों ने दरख्त की भी ताज़ीम शुरू कर दी, सितारों की भी, पत्थरों की और कुछ धात की चीज़ों की। बहुत लोग ये कहने लगे कि पुराने बुज़ुर्ग थे जो कि बहुत इबादत गुज़ार थे, उनकी ताज़ीम की जाए तो भी अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात हल कर देता है। कुछ लोगों की यानी कि जिन्नात वग़ैरह की ताकतों से डर गए और उनकी तबाही वग़ैरह की वजह से उनकी इबादत करने लग गए। बहुत लोग थे जो कि आग की ताकत और उसके जलाने की जो क़ुव्वत थी उससे डरते हुए आग की पूजा करने लग गए। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअ वला यगूस व यऊक़ व नस्रा वक़द अदल्लू कसीरा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये लोग नहीं छोड़ते थे अपने माबूद को, यानी छोड़ते नहीं थे वद को, ना सुवा को, ना यऊस को, ना यऊक़ और नसर को, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। इन 5 का जिक्र, ये जो बुतों का जिक्र है, अल्लाह ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया है। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। ये बहुत नेक थे और लोगों को दीन सिखाते थे। इन्होंने मस्जिदें बनवाई हुई थीं और वहाँ पे लोगों को इबादत करने के लिए बुलाते थे और लोग इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह के बहुत करीब हो गए थे। इन 5 का नाम वद, सवा, यगूस, यऊक़ और नसर था। इन 5 के फौत होने के बाद लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। इनकी मोहब्बत इनके दिलों में थी और शैतान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। एक बुज़ुर्ग की शक्ल में आया और कहने लगा कि तुम लोग अब भी इनके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूँ कि जब तुम लोग इबादत करोगे तो तुम्हें यूँ लगेगा कि ये 5 तुम्हारे साथ ही हैं। लोगों ने तरीका पूछा तो इसने कहा कि ऐसे करो, पत्थर से 5 लोगों को बनाओ और उनके ऊपर कपड़े पहना दो और इन 5 को मस्जिदों में खड़ा कर दो और यूँ जब आप लोग इनके साथ मिलकर इबादत करोगे तो आप लोगों को यूँ लगेगा कि जैसे ये आपके साथ ही हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब आप लोगों को नसीब होगा। और फिर कहने लगा कि अगर आप लोग इनके हाथ और पाँव चूमोगे तो ये ज़्यादा बाबरकत होगा। इसी तरह इन 5 की इबादत शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इनकी इबादत का तरीका कुछ चेंज कर लिया और ऐसे हुआ कि ये जो कौम नूह के 5 बड़े बुत थे, इन्होंने वद को एक मर्द की शक्ल दे दी, सुवा को औरत की शक्ल दे दी, यगूस को शेर की शक्ल दे दी, यऊक़ घोड़े की शक्ल में था और नसर गिद्ध की शक्ल में था। और ये दुनिया की पहली बुत परस्ती थी
جو قوم نوح نے سٹارٹ کر دی تھی۔ پہلے تو ان پانچوں کی قبروں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے، اور اس کے بعد شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انہوں نے ان پانچوں کے بت بنائے اور ان کو مسجدوں میں رکھ دیا اور عبادتیں شروع کر دیں۔ پھر ان کے کچھ قبیلوں نے جب ہجرت کی تو اپنے اپنے بتوں کو ساتھ لے گئے، اور اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ ود اور نصر بت کو کچھ لوگ بابل میں لے گئے، اور اس طرح بابل شہر میں ود اور نصر کی عبادت شروع ہو گئی۔ عرب میں یغوث اور یعوق کے بت بنا دیے گئے، اور وہاں پہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ گروہ بت پرستوں کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے۔ تو اس لیے جب قیامت نزدیک آئے گی تو دنیا میں دوبارہ پھر سے بت پرستی عام ہو جائے گی۔ بت پرستی کی ابتدا قوم نوح نے کی تھی، لیکن پھر عرب والے بت پرستی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ ان میں لات اور عزا کے بہت بڑے بڑے بت تھے، اور ان کو بہت بڑے بت سمجھا جاتا تھا اور ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا، اور ان کے سامنے جانور ذبح کیے جاتے تھے، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید کا تو سلسلہ ہی الگ ہے کہ یہ دونوں بنو جرہم قبیلے کے لوگ تھے۔ نائلہ بنت زید فحش کپڑے پہنا کرتی تھی اور اپنے قبیلے میں کھلے عام گھومتی تھی۔ اس کے قبیلے کے بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جن لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی ان میں قبیلے کے سردار کا بیٹا اصاف بن یالا بھی تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید کی دوستی ہو گئی، اور یہ بہت بڑی بڑی گندگیوں اور گناہوں میں پھنس گئے۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو نائلہ اور اصاف کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ پھر بنو جرہم قبیلے کے کچھ لوگوں نے حج کا ارادہ کیا، اور یمن سے یہ قافلہ مکے کی طرف چلا، اور نائلہ بنت زید اور اصاف بن یالا بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ انہی دنوں کے دوران ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دن خانہ کعبہ کے قریب لوگ بہت کم ہیں۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بدکاری کی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان کے گوشت پوست کے جسم کو پتھر کا بنا دیا۔ جب بنو جرہم کے قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے، انہوں نے ان دونوں کو خانہ کعبہ کے اندر موجود پایا، جو کہ اس وقت برہنہ حالت میں تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس عظیم گناہ کے ارتکاب میں تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر سے نکال کے ان کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ جو بھی صفا اور مروہ کے قریب گزرے گا وہ ان کو جوتا مار کے گزرے گا۔ پہلے پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، نائلہ اور اصاف کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کو جوتا مار کے گزرتے تھے۔ کچھ نسلوں کے بعد یہ سلسلہ چینج ہو گیا اور لوگ صرف ان کو تھپڑ مارنے لگے، پھر لوگ اس کو ہاتھ لگاتے اور گزر جاتے۔ آہستہ آہستہ شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے نہیں بلکہ تعظیم کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا کہنے لگے، اور ان کی اس کہانی کو بڑے فخریہ انداز سے ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے صفا اور مروہ سے اٹھا کر ان کو حرم کعبہ میں لا کے رکھ دیا، اور اب یہ عادت تھی کہ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا جاتے جاتے اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگا کر تعظیم کے ساتھ چھو کر پھر گزرتا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا۔
جب میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ان بتوں کو چھونا چاہا. جب میں نے چھو لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا. کہنے لگے جب میں اگلا چکر پورا کرنے لگا تو میں نے پھر اس کو ہاتھ لگانے لگا اور سوچا تھا کہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ تجھے میں نے منع نہیں کیا. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ہاتھ نہیں لگایا. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. لات اور عزیٰ یہ دونوں بہت نیک اور پرہیزگار تھے اور مکہ میں ان کی نیکی اور اچھا اخلاق بہت مشہور تھا. ان دونوں کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے. عزیٰ بہت نیک اور پرہیزگار تھی اور لات بھی بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا. جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو یہ دونوں اپنے کمرے میں گئے، لیکن جب صبح دروازہ کھولا تو دلہا دلہن دونوں ہی کمرے میں موجود نہیں تھے. یہ کدھر گئے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن لوگوں نے دونوں کے بت بنائے اور اپنے اپنے علاقے میں رکھ لیے. عزیٰ کو مکہ میں اور لات کو طائف میں پوجا جاتا تھا. لوگ عزیٰ کو معاذ اللہ کی بیٹی اور لات کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ان دونوں کی عبادت ہوتی تھی، لیکن یہ تمام بت جو ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود 360 بتوں کو آپ نے ایک چھڑی کے ساتھ توڑا. آپ چھڑی اس کے اوپر مارتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین سے بتوں کے وجود کو ختم کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کے کلمے کا درس دیا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.